السلام علیکم جماعت ہم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے صفحہ نمبر 15 پڑھا تھا کاہلی سبق کا، آج ہم صفحہ نمبر 16 پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چند محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا اخراج داروں کا حال تھا۔ وہ اپنے دلی کو بھی بیکار ڈال دیں تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھیور بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک واضح دار وحشی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو دیکھو کہ جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو محنت مشقت نہ کرنی پڑے تھوڑی سی بھی، جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اپنے ملک کے باشندوں کو موصول نہ دینے والوں کا یہ حال تھا۔ وہ اپنی دل کی قوتوں کو بھی بیکار کر ڈالتے اور تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یعنی کہ وہ ایسا کر دیتے تھے تو اس کا یہی حال ہوگا کہ وہ شوق کے وحشیانہ باتیں کرے گا، کہ یعنی کہ اسے ہر طرف سے یعنی کہ اس کی باتوں سے ڈر لگے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ایسی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ مزیدار کھانے اس کے پسند ہوں گے، جوا کھیلے گا، تماشا دیکھے گا، یعنی کہ ان سب چیزوں کا عادی ہو جائے گا، اور یہ سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوں گی، یعنی کہ جو اس کے بھائی دوست ہوں گے اس میں بھی ہوں گی۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھوہڑ یعنی کہ کام نہ کرنے والا، ہر ایک آلسی پن ایسے بد سلیقہ اور وحشی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ایک واضح مہذب رکھ رکھاؤ والا وحشی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوی دلی اور قوی عقلی کو کام لانے کا موقع ملے۔ وہ برخلاف اپنی اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسے کہ اب ہے، تو وہ بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم اپنے قوی دلی اور قوی عقلی کو کام لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا یہ بھی سبب ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دل کو بیکار چھوڑ دیا۔ اگر ہم اپنے قوی قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اسے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ غرض ہے کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑے رہنا
چاہیے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعد رہیں، اور جب تک ہماری قوم اس کاہلی یعنی بے دلی کو بیکار کرنا نہ چھوڑے گا تو اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے بہت ایسے کام ہیں جو اپنے دل اور عقل کو اس میں کام لگانے کا موقع ملے، اور اس کے برعکس جو ہمارے غیر ملکی ہیں ان میں خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو کوشش اور محنت کی ضرورت ہو تو اس کا شوق نہ رہے، یعنی کہ وہ اس قدر شوق سے وہ یہ کام کریں گے جیسے کہ اب ہے تو وہ بہت، اور اگر ان میں یہ کام کرنے کا شوق نہ رہے یعنی کہ وہ ایسا دل اور عقل والا کام نہ کریں تو وہ بہت جلد جنگلی پن حالت میں پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے کہتے ہیں کہ جو ہم اپنے دل اور عقل کو کام لانے کا موقع نہیں دے رہے یعنی کہ ان سے کام نہیں لے رہے، اسی سبب سے ہم نے کاہلی اختیار کر لی یعنی کہ سستی اختیار کر لی ہے، اپنے دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیا ہے، اور قوہ قلبی یعنی کہ دل اور قوت عقلی کو یعنی کہ عقل کو کام لانے کا موقع بالکل نہیں دے رہے، اور ہم اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے یعنی کہ اگر یہ سب کچھ ختم ہونے میں ہمارا قصور ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ قصور ہمارا کیسے دور ہو۔ اسی غرض سے یعنی کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہیں چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں اسے مصروف رہنا لازمی ہے تاکہ تمام ضروریات کا انجام کرنے کی اسے فکر رہے اور وہ پھرتی سے وہ سارا کام کرے۔ جب تک ہماری قوم یعنی کہ ہندوستان کی قوم اس کاہلی سستی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوڑے گا اس وقت تک ہماری قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہتری نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔